نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ جس مالک الملک نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان جو کہ حقیقی معنوں میں ماہ فوزان کہلاتا ہے یہ ہمیں نصیب فرمایا، اور اس کے اندر ہم سب کو ایک مرتبہ پھر موقع عنایت کیا کہ ہم اپنے رب کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے رب کو منانے میں اور اپنے رب کو خوش کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس قدر محبت اور پیار کرتے ہیں کہ جو ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین چاند طلوع ہونے کے ساتھ ہی کئی ایک اعلانات کرتے ہیں۔ پہلا اعلان اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ پھر پانچواں اعلان ہوتا ہے کہ میں روزانہ ہی سحری کے وقت آسمان دنیا پر آؤں گا اور آ کر ندا لگاؤں گا اور میں بندوں کو کہوں گا کہ ہے مجھ سے معافیاں مانگنے والے میں اس کو معاف کر دوں، ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش طلب کر دوں، ہے کوئی میرے سامنے آنسو بہا بہا کے گڑ گڑا کے رو کے مجھے راضی کرنے والا میں اس پر راضی ہو جاؤں، ہے کوئی مجھ سے نورینہ نیک اولاد مانگنے والا میں اس کو نیک صالح بیٹے عطا فرما دوں، ہے کوئی اس وقت مہنگائی کے دور میں معاشی پریشانی کا شکار جو اس وقت آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے وہ مجھ سے عرض کرے گزارش کرے میں اس کو وافر رزق حلال عطا کر دوں۔ اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ہر روز آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھٹا اعلان ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے آپ کو بندہ بنا کر اپنے خالق مالک کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے رب کی کبریائی اس کی طاقت اس کے شان و شوکت کے مطابق اس کو تسلیم کرتے ہوئے وہ گناہوں کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اس شرمندگی کے اظہار کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکل آئیں، میرا رب کہتا ہے یہ جو بندہ ہے جو اتنی خوبیوں کے ساتھ میرے پاس آتا ہے اس بندے کے لیے اعلان ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس بندے کی بھلے جتنی مرضی لمبی عمر ہو اور وہ ساری کی ساری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہو، میرا رب کہتا ہے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں جب میرا بندہ میرے پاس آ کر شرمندگی کا اظہار کر لیتا ہے، ندامت کے چند آنسو بہا دیتا ہے، آئندہ نا گناہ کرنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے، میں اس کی زندگی کے سارے سابقہ گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیتا ہوں۔ عزم مصمم کہاں سے ہوگا؟ رمضان کے روزے رکھ لیے، سحر و افطار کر لیے، دوست احباب کو رشتہ داروں کو برادری کو افطار ڈنر دے دیا، سارے معاملات کر لیے، زکوٰۃ کا حساب لگا لیا،
کروڑوں کی زکوٰۃ یوں چوک چراہوں میں کھڑے ہو کے تقسیم کر کے چلے گئے، مگر رمضان کے اندر تو یہ میاں مٹھو ہے، رمضان کے اندر تو نیکوکار ہے، رمضان کے اندر تو چٹی ٹوپی سر پہ رکھی ہے، رمضان کے اندر تو تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، دانے پہ دانہ پھینکتا چلا جا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ٹائم پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اسی طرح دیگر نمازوں کے اندر قیام اللیل بھی کرتا ہے، لیکن جو ہی چاند رات آئے شیطان کو کھل ملے اور ساتھ ہی یہ کہے کہ بھئی اب دنیا داری ہے، کام بھی تو کرنا ہے نا، دنیا داری ہے، آخر بچوں کا پیٹ بھی تو کب پالنا ہے، وہ سارے گناہ جو رمضان سے پہلے موجود تھے وہ سارے کے سارے رمضان گزرنے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے ایسے روزے دار کے روزے کی مجھے کوئی ضرورت، مجھے تو ایسا مسلمان چاہیے تھا، مجھے رسمی اور آرٹیفیشل مسلمان نہیں چاہیے جو رمضان کے اندر تو مسلمان ہے پر شعبان کے اندر اپنے دل کی مانتا ہے، محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی اور شوال کے اندر بھی اپنے دل کی بات مانتا ہے، اپنی انا اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے۔ مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کیسا مسلمان چاہیے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ مجھے تو ایسا مسلمان چاہیے جو ظاہری بھی پکیزگی اختیار کرے، باطنی بھی طور پر پکیزگی اختیار کرے، وہ لوگوں کے درمیان موجود ہو تب بھی اس کی زندگی پکیزہ ہو، وہ رات کی تنہائیوں کے اندر اپنے کمرے کے بند کمرے کے اندر اکیلا موجود ہو تب بھی اس کی زندگی پکیزہ نظر آئے، وہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہو تب بھی اس کی زندگی پکیزہ نظر آئے، وہ اکیلا انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہو تب بھی اس کی زندگی پکیزہ نظر آئے۔ قد افلح من تزکا، میرا رب کہتا ہے جو ظاہری حوالے سے باطنی حوالے سے صرف جسم و جان کو نہیں اپنے خیالات کو بھی پکیزہ کرتا ہے، اپنے تصورات کو بھی پکیزہ کرتا ہے، اپنی تنہائیوں کو بھی پکیزہ کرتا ہے، اپنی شاموں کو بھی پکیزہ کرتا ہے، اپنی صبحوں کو بھی پکیزہ کرتا ہے، اپنے لیل و نہار، اپنے شب و روز، اپنا کھانا پینا، اپنا سونا جاگنا، اپنا ڈرائنگ روم، اپنا محلہ، اپنی برادری، اپنے لین دین، اپنے معاملات، ساری چیزوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے قد افلح، یہ روزے دار ہے جو کامیاب، یہ وہ روزے دار ہے جو کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جب اس کو ٹائم ملتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، چغلیاں غیبتیں ادھر کی ادھر کی، ایک دوسرے کو بچھاڑنا، اس کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، اور ٹائم ملے تو ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے فیس بک کا استعمال نہیں کرتا، اس کے اوپر گھنٹوں وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ جب اس کو ٹائم ملتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی وہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، کبھی وہ الحمدللہ پڑھتا ہے، کبھی وہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، کبھی وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے رب کے ناموں کے ساتھ اس کے سامنے واسطے ڈالتا ہے، اس کی رحیمی کا واسطہ، اس کی کریمی کا واسطہ، اس کے نام لے لے کے اسماء حسنہ کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر چلا جاتا ہے، مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، وہ اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کرتا ہے، چلتا ہوا کام روک دیتا ہے، اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے اس کے قدم مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے قد افلح من تزکا، یہ وہ بندہ ہے جس نے نفس کی پاکیزگی کو حاصل کیا اور اس کی بنیاد پر میں نے اس کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یاد رکھیے گا میرا رب کہتا ہے قرآن مجید کے اندر یہ جو دنیا جو دیکھنے میں بڑی چمکیلی نظر آتی ہے، جس کی بڑی چہک ہے، جس کی بڑی مہک ہے، الدنیا حلوۃ خضرۃ،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے، دیکھنے والے کی آنکھیں جلدی خیرہ ہو جاتی ہیں، مگر جو مومن ہوتا ہے اس کی نظر جنت پر ہوتی ہے، جنت کی حور و غلمان پر ہوتی ہے، رب کی رضا پر ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے دیدار پر ہوتی ہے، رب کے دیدار کے شوق پر ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کے پاس اپنا گھر لینے کے تگ و دور کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کی تما، اس کی کوشش، اس کی جستجو، اس کی دوڑ دھوپ، اس کی ساری توانائیاں اس بات پر خرچ ہو رہی ہوتی ہیں کہ میرا دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، میں یہاں پر مسافر کی طرح ہوں، میں یہاں پر اجنبی کی طرح ہوں۔ والآخرۃ خیر وابقا، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو میرا حقیقی گھر ہے وہ دنیا میں نہیں بلکہ وہ جنت کا گھر ہے، اور اس جنت کے گھر، جنت کے محلات کی تیاری کرتے کرتے وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے قد افلح من تزکا، یہ وہ بندہ ہے جس نے پاکیزگی حاصل کی اور میں نے اس کو کامیاب کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے زیادہ روزے بیت چکے، چند دن باقی ہیں، اور آخری عشرہ جو انتہائی اہم سیشن ہے رمضان المبارک کا، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یوں تو اس پورے مہینے کا ایک ایک سحری، ایک ایک افطاری، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک لہجہ بڑا قیمتی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا رب کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ان آخری عشرے کے اندر میرے رب نے 5 تاک راتیں رکھ دیں، اور ان 5 تاک راتوں کے اندر ایک لیلۃ القدر رکھ دی، اور بولا کہ ساری امت کے لوگ اعتکاف کریں، بھلے گھر میں بیٹھ کر ان 5 تاک راتوں میں جاگ جاگ کے اپنے آپ کو تھکا تھکا کے پوری رات رب کے سامنے سجدے میں پڑھ پڑھ کے، قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی دعاؤں کی صورت میں، کبھی مناجات حاجات اپنے رب کے سامنے پیش کر کر کے پوری رات جاگ کر گزارنی ہے، کیونکہ ان تاک راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بہتر رات ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ یوم ینفع مال ولا بنون، اس دن، قیامت والے دن، کسی کا مال اور اس کے بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، کسی کا کوئی مال اسباب، کسی کی کوئی ڈگری، کسی کا کوئی ڈپلومہ، کسی کا کوئی عہدہ، کسی کا کوئی سٹیٹس، کوئی کام نہیں آئے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تو تیرا پاکیزہ دل چاہیے، وہ صاف ستھرا دل چاہیے، اور جس کے اندر آج ہم کینے بغض حسد لے کے پھرتے ہیں نا، ہر سال حج کو بھی جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، پہلی صف میں نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر اپنے عزیز و اقارب کے متعلق، اپنے رشتہ داروں کے متعلق، اپنے دوست احباب کے متعلق دل کے اندر حسد کینہ بغض رکھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو 3 دن تک اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی رکھ سکتا ہے، 3 دن سے زائد اس کو اجازت نہیں ہے۔ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال فیلتقیا فیورد ھذا ویورد ھذا، صرف 3 دن اس سے اوپر جائے گا تو نہ اس کے آسمان پر اس کے روزے چڑھیں گے، نہ آسمان پر فرشتے اس کی دعائیں لے کر جائیں گے، نہ آسمان پر فرشتے اس کی عبادات لے کر جائیں گے۔ یہ جتنے مرضی رو رو کر سجدے کر لے، آسمان والے رب کی طرف سے اس کی ساری عبادتیں واپس پلٹا دی جاتی ہیں، اور اس کو مہلت دی جاتی ہے، جب تک تو اپنے بھائی سے صلح نہیں کرے گا تیرا کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کو تو تیرا پاکیزہ دل چاہیے، ایسا خوبصورت دل جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ عام طور پر 3 حالتوں میں ہوتے ہیں، دل کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔
پہلی حالت وہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، لیکن یہ توبہ نہیں کرتا، یہ اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، اپنی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہیں بہاتا، یہ اللہ کو منانے میں کامیابی اور کوشش نہیں کرتا۔ نقطے لگتے جاتے ہیں، نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تلک کہ اس کا دل کالے سیاہ ہو جاتا ہے، نقطے لگ لگ کے کالا شاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب کبھی اس کو احساس ہو جائے، کبھی رمضان آ جائے، کبھی اس کے شرمندگی آ جائے، کبھی اس کو احساس ہو جائے، تو پھر یہ وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کے اندر آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے اور بھولا بھٹکا آ کر رب کے سامنے اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگارا تیرا بندہ بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا، اب میں بھٹکا ہوا تیرے رستے پر آ چکا ہوں، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں جان چکا ہوں تیرے علاوہ مجھے کوئی بخشنے والا نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کیسے کیسے قرآن کے جملے، اللہ کی قسم انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں پڑھ پڑھ کے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہو بھولے بھٹکے میرے سادے بندے، تو اتنے پاپڑ اتنے کھیکھن کھیل رہا ہے، اتنے پاپڑ بیل رہا ہے، ٹھیک ہے تیرا شوق ہے، پر مجھے تو تجھے معاف کرنے کے لیے صرف تیری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو ہی چاہیے تھا، تو کہاں مارے مارے پھرتا رہا، کہاں پھرتا رہا، کبھی ادھر بھڑکتا رہا۔ تیرا رب کریم جو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، جو تیری 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے بنایا ہے جنت میں لے جانے کے لیے، اور تو شیطان کے رستے پر چلتا ہوا جہنم کے رستے پر جا رہا تھا، اب تو آ گیا ہے تو تیرے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں، پچھلی کوئی بات نہیں۔ آج ہماری دنیا داری کے اندر کوئی بندہ توبہ کر لے، توبہ کر کے داڑھی رکھ لے، یا پھر وہ مسجد کے اندر آنا شروع کر دے، یا وہ سر پر ٹوپی رکھ دے، ہم بلا کیا بولتے ہیں، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئی، بولتے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں میں نہیں بولوں گا، کیونکہ دنیا میں اللہ اکبر سب سے زیادہ اگر کوئی قدردان ہے اپنے بندے کا تو کون؟ بولیے اونچی بولیے، کون؟ واللہ ہے، اپنے بندے کی عزت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، وہ نہیں کہتا یاد کر پچھلے سال کو جب رمضان آیا تھا تو اسی طرح میرے پاس آیا تھا، اعتکاف بیٹھا تھا، خیمہ زن ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، میرے ساتھ وعدے کیے تھے یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، حرام خوری نہیں کروں گا، بدماشی نہیں کروں گا، عیاشی نہیں کروں گا، دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا، میں زناکاریاں نہیں کروں گا، اپنی آنکھوں سے مندہ نہیں دیکھوں گا، اپنے دل و دماغ سے برا نہیں سوچوں گا، سارے وعدے تو نے کیے تھے۔ میرا رب کہتا ہے نہیں دہراؤں گا، کیونکہ میں تیرے انتظار میں تھا، تو کبھی آئے، اب تو آ گیا ہے، اب تو آ گیا ہے، تو میں اتنا خوش ہوا ہوں، جس طرح ایک صحرا کے اندر بندہ جا رہا ہو، اکیلا ہی جا رہا ہو، اس کی سواری کے اوپر وہ بیٹھا ہو، سارا سامان خورد و نوش اس کی سواری پر موجود ہو، اچانک تھک ہار کر ایک اس کو درخت نظر آئے اور وہ تھوڑا سا سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، لیٹا لیٹا اس کی آنکھ لگ جائے، اچانک اس کی آنکھ کھلے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بھی غائب ہو چکا ہے، اس کی سواری پر پڑا ہوا اس کا سامان خورد و نوش بھی غائب ہو چکا ہے، تو ان حالات میں وہ کیا سوچے گا؟ پریشان ہو جائے گا نا، موت کا انتظار کرنے لگے گا، کیونکہ صحرا ہے، جنگل بیابان ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی مدد کے لیے آئے گا، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، اسی طرح کا کوئی کمیونیکیشن نظام اس کے پاس موجود نہیں ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، بالآخر تھک ہار کر دوبارہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر وہ پہلی دفعہ آ کر بیٹھا تھا، اور پھر اچانک بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری بھی سامنے کھڑی ہے، اس کے اوپر لدا ہوا جو سامان تھا وہ بھی اسی طرح مینوان موجود ہے، پورا صحیح سالم، اور
بے اختیار خوشی سے نہال ہو کر اپنی زبان سے کہتا ہے مولا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اللہ کی قسم میرے رب کو اپنے بندے کی اس سادگی پر اتنی ہنسی آتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ اپنے بندے پر غصہ نہیں کرتا بلکہ اس کی سادگی, اس کا سادہ پن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ خوشی سے بے قابو ہو گیا اور خالق کو مخلوق کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو معبود کہہ رہا ہے, لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے اس کا یہ انداز بھی پسند ہے. یاد رکھو اللہ کی قسم میرا رب فرماتا ہے جتنی اس بندے کو اپنا اونٹ ملنے کی خوشی ہوئی اس سے کہیں زیادہ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب میرا بھولا بٹکا بندہ آ کر میرے سامنے اپنے ماتھے کو رکھ کر کہہ دیتا ہے سبحان ربی الاعلی. مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ ساری چیزیں, یہ ماحول کیسے بنے گا؟ دل کو پاک کرنے سے, دل کو پاکیزہ بنانے سے, اپنی خواہشات کو, اپنے معاملات کو رب کے سامنے, رب اور رسول کے لیے سلنڈر کرنے سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. اللہ اکبر. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے نا تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن بندے سے باتیں کرتا ہے, جیسے انسان لگتا ہے جیسے ہم براہ راست اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. آؤ میں آپ کو آج کے اس شام دعوت دیتا ہوں کہ پورا رمضان قرآن پڑھیں, بڑے شوق سے پڑھیں اور کئی قرآن مجید مکمل کریں. اس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے کئی نیکیاں ملتی ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, ہمیں مکمل کرنے چاہیے. اور عام طور پر خواتین میں نا یہ قرآن مکمل کرنے کا ماشاءاللہ زیادہ شوق پایا جاتا ہے. جب اعتکاف ختم ہوتا ہے, چاند رات آتی ہے اور پھر اگلے دن عید کے اجتماع میں ساری جمع ہوتی ہیں نا تو ایک دوسرے کو بتاتی ہیں نہیں میں نے 10 قرآن مجید مکمل کیتے نے, میں نے 10 پڑھے. میں کہتا ہوں میری بہن تو ایک ہی پڑھ لیتی پر ترجمے کے ساتھ پڑھتی. ہم ایک ہی پڑھتے پر ترجمے کے ساتھ پڑھتے. کراچی میں ایک اور بھی رواج ہے, 3 روزہ تراوی ہے نا, 5 روزہ تراوی, 10 روزہ تراوی. ابے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کے بعد بزنس کریں گے, دکان پر جائیں گے, فرض ادا ہو گیا. نہیں, اللہ کی قسم قرآن مجید مکمل اگر نہیں بھی ہوتا تو کوئی پرواہ نہیں, لیکن قیام اللیل کرنا ضروری تھا پورا مہینہ, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جس بندے کا پورا رمضان قیام اللیل کے اندر گزرا, اس کی ہر رات کو اس نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی, ایمان کی حالت میں محاسبہ کرتے ہوئے, احتساب کرتے ہوئے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی. قیام اللیل کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے, میرا رب اس کے سابقہ سارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, یہ رمضان ہم نے سمجھا یہ سحری افطاری اچھا کھانا, سحری کے اندر لسی مل جائے, اچھے کھانے مل جائیں, افطاری میں سموسے پکوڑے رول مل جائیں, طرح طرح کے مشروب مل جائیں, یہ ساری چیزیں مل جائیں, بلے بلے رمضان میں مزے لگے. نہیں, اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں, ہمیں اس سے اور بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے, ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں. مگر رمضان کا مقصد الا من اتى اللہ بقلب سلیم, اللہ تیرے دل کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے, صرف رمضان میں نہیں غیر رمضان کے اندر بھی. اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا, اللہ اپنے بندوں کو رمضان کے روزے رکھواتا کیوں ہے, کیوں رکھوانا چاہتا ہے؟ اپنے بندے کو رمضان پورا سال ایسے ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں, نماز پڑھ لی, نفلی روزہ رکھ لیا, کبھی دل کیا تو پیر جمعرات کو, ٹھیک ہے, کبھی اللہ نے توفیق دی تو صدقہ و خیرات کر لیا, یہی ہے نا پورے سال میں اسی طرح کی عبادات ہیں. لیکن سال میں ایک مہینہ رکھ دیا جس میں بندوں کو تزکیہ نفس کا مطالبہ کیا جاتا ہے, ان کو کندن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں اس کی مثال یوں دوں گا جیسے کوئی سنیار جو سونے کا کام کرتا ہے, جو زیورات بناتا ہے, اس کے پاس جب سونا آتا ہے اس سونے کو خالص کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, اس سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے, نیچے تیز وہ سلنڈر والی آگ جلاتا ہے اور اس کو کئی گھنٹے اس سونے کو اس بھٹی کے اندر ڈالے رکھتا ہے تاکہ
تاکہ اس سے میل کچیل نکل جائے، یہ بالکل صاف شفاف خالص سونا نکل کر میرے سامنے آ جائے، تاکہ اس کی قیمت زیادہ لگے، تاکہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا ہو جائے، تاکہ اس کے اندر لچک پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک سونار جب اپنا سونا بٹی میں ڈالے اور بٹی میں ڈالنے کے بعد آگ میں اس کو پروسیس سے گزارنے کے بعد اس کے سونے کی قیمت بڑھ جائے، مجھے بتلائیے میرا رب بھی اپنے بندے کو جب بھٹی میں ڈالتا ہے، رمضان المبارک کی بھٹی میں، یہ بھٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عام روٹین میں وہ ہمارے بزرگ ہیں کہتے ہیں کراچی کا موسم ایسا ہے کہ رات کو سونے کو جی نہیں کرتا، صبح اٹھنے کو جی نہیں کرتا، پوری رات ہوٹلوں میں پراٹھے کھاتے رہتے، گھومتے رہتے، کراچی کی سڑکوں پہ کرکٹ چلتی رہتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے اور سارا دن پھر سوئے رہتے ہیں، یہ کراچی کا مزاج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھٹی کے طور پر ہمیں رمضان دیا تاکہ بندوں کو اس میں پروسیس کیا جائے، تاکہ ان کو کندن بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے پورا سال گزارنا ہے۔ اگر اس ماہ مقدس کے اندر یہ کندن بن گئے، انہوں نے قلب سلیم بنا لیا، اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کر لیا، اپنی خواہشات کو رب کے تابع کر دیا، اپنے معاملات کو پاکیزہ کر لیا، اپنے ظاہر اور باطن کو رب کے سامنے پیش کر دیا، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کر لیا۔ اللہ کی قسم یہ وہ مسلمان ہے کہ جو رمضان گزرنے کے بعد اگلے 11 مہینے بھی یہ اللہ کا بندہ بن کے دنیا کے اندر زندگی گزارے گا، اور اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رمضان گزارنے کے بعد اس کی زندگی ایسی ہو جائے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رمضان گزرے، شوال کا چاند نظر آئے تو اور اس کے بعد بھلے سارا سال گزر جائے، اس کے سال کے 12 مہینوں کے اندر اور 365 دنوں کے اندر اس کی زندگی اس بات کی گواہی دے، قدم قدم پر اس بات کی گواہی دے اور اس کا عمل بتلائے، ان صلاتی و نسکی، اس کا عمل بتلائے، اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، اللہ میری قربانی بھی تیرے لیے، میری صلاحیت بھی تیرے لیے، میری جوانی بھی تیرے لیے، مولا میرا جینا بھی تیرے لیے اور مرنا بھی، اونچے بولو نا بھائی، مرنا بھی، سارا کچھ تیرے لیے۔ اسی لیے تو میرا رب رمضان کے روزے رکھواتا ہے، اسی رمضان کی بھٹی میں مجھے اور آپ کو ڈال کر مجھے اور آپ کو کندن بنانا چاہتا ہے، تاکہ میرے اور آپ کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا ہو جائے، دلوں سے حسد ختم ہو جائے، کینہ بغض عناد ختم ہو جائے، ہم پرندوں کی طرح نرم دل ہو کر پاکیزہ بن کر رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور قیامت کے دن جب اپنا حساب و کتاب دے کر اپنے رب کی جنتوں میں جانے کے لیے جنت کے دروازے پر پہنچیں تو آپ کی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر تمہارے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آپ کو وہ یوں سلوٹ کرتے ہوئے آپ کا استقبال کریں اور وہ بتلائیں تمہارے استقبال کے لیے ہمارے رب نے ہمیں جنت کے دروازے پر کھڑا کیا تھا، ادخلوها، جنت میں داخل ہو جاؤ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آج کے دن آپ کو کسی جگہ سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ اور پیو۔ اور میرے عزیز بھائیو، آئیے آج میں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اس کی 2 راتیں گزر گئیں، آخری 3 راتیں رہ گئی ہیں، ممکن ہے آخری 3 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اپنا موبائل یوز کرنے کی بجائے، فیس بک پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے، آپس میں گپ شپ کر کے ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے 2-4 لوگوں کا گروپ ادھر بن گیا، 6-4 لوگوں کا گروپ گیلری کے اندر بن گیا، کچھ 4-5 لوگوں کا گروپ دائیں بن گیا، اور ٹائم ضائع کرنے کی بجائے آؤ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، استغفروا ربکم، سجدے کر کر کے رب کو منائیں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں، کہ یہ گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، رب کی رضا کو پانے کا مہینہ ہے، آنسوؤں کو بہا کے رب کی جنتوں کو پانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے جستجو کر کے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرا رب قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے خیر من الف شہر، کیونکہ امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، ایوریج عمر 60 سال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو 60 سال کی عمر دے دی گئی وہ قیامت والے دن رب کے
सामने खड़े होकर उज़र पेश नहीं कर सकेगा। अल्लाह मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, मैं ये भी कर लेता, वो भी कर लेता। ये पापड़ अल्लाह के सामने नहीं चलेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को सामने खड़ा करके जब ये फेल हो जाएगा, इसका नामा अमाल इसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। अल्लाह कहेंगे कुछ मांग, कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता तो बोल, मैं तेरी बात सुनता हूं। वो कहेगा या अल्लाह सारा कुछ तो देख लिया है, फिल्म मेरी आंखों के सामने चल रही है, छोटा बड़ा घना सारा मैंने देख लिया है, किताब मेरे हाथ के अंदर है, सारा ही सच है, इसके अंदर अपनी तरफ से फरिश्तों ने कुछ नहीं लिखा, मैं सारा मानता हूं, इकरार करता हूं। अल्लाह कहते हैं फिर बोल क्या चाहता है? वो कहेगा अल्लाह सिर्फ एक मुतालबा है, मुझे दोबारा एक मर्तबा दुनिया में जिंदगी दे दे। अल्लाह कहेंगे तू क्या करेगा? कहेगा फ़अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस सालिहीन, मौला बंदे का पुत्र बन जाऊंगा, अल्लाह तेरा बंदा बनूंगा, अकुम मिनस सालिहीन, नेकोकार हो जाऊंगा। मौलवी बताते रहते थे, उलमाए कराम दुहाइयां देते रहते थे, ये भी हराम है वो भी हराम है, लेकिन हम समझते थे ये जहान मिठा अगला किस डिठा, देखी जाएगी जब क़यामत आएगी, जब रब के सामने खड़े होंगे फिर देखी जाएगी। आज तो देख लिया, सारी दुनिया बहनें माएँ और बेटियां सामने मौजूद हैं, उनके सामने जिल्लत महसूस कर रहा हूं, देख लिया। अल्लाह कहेंगे ये तेरा मुतालबा नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक मर्तबा जिसको मौत आ जाए दोबारा फिर उसको जिंदगी दी जाती, उसको जिंदगी नहीं मिलेगी। लिहाजा आइए, ये जिंदगी एक मर्तबा मिली है और इस मर्तबा हमें ये रमज़ान मुबारक के रोज़े नसीब हो गए। अगले साल इंशाअल्लाह ज़रूर रमज़ान आएगा, लेकिन मैं और आप होंगे, इसकी किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक के इस पुरकैफ बहारों से मज़े लूटने, नेकियों की स्टॉक मार्केटिंग करके अल्लाह के यहाँ सरबसजूद होकर अपने रब को मनाने में हम सबको कामयाब कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।